جب کسی شخص کو آمادہ کرنا ہو یا اس کو یقین دلانا ہو تب آپ قرآن پر قسم کھا سکتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے ان کو یقین دہانی کرا سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے ہمارے جلسے میں جمع غفیر ہو، شیخ رشید کہیں 3 سے 4 5 ماہ پہلے یا 4 مہینے پہلے آزاد گم رہا تھا، اس وقت کسی نے شیخ رشید کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کیا نوبت آئی دوبارہ گرفتار کر دیا گیا؟ گرفتاری کی وجوہات کیا بنائی کہ راولپنڈی 6 روڈ میٹرو اسٹیشن میں جو جلاؤ گراؤ ہوا تھا اور ایک حساس ادارے کا دفتر پر حملہ ہوا تھا، اس میں شیخ رشید کا ہاتھ تھا۔ ٹھیک ہے جی، شیخ رشید کہیں 3 سے 4 5 ماہ پہلے یا 4 مہینے پہلے آزاد گم رہا تھا، اس وقت کسی نے شیخ رشید کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کیا نوبت آئی کہ شیخ رشید کے اوپر کسی حساس دفتر کا جلاؤ گراؤ، راولپنڈی 6 روڈ میٹرو اسٹیشن کا جلاؤ گراؤ کا مقدمہ جو درج کیا تھا، وہ آج پھر اس نے کیوں سر اٹھایا؟ اس کے اوپر ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شیخ رشید صاحب اپنے پارٹی سے قلم دوات سے الیکشن کے میدان میں اترے ہیں۔ اب یہ جو حلقہ ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا مگرمچھ جس کو ہم کہیں گے، وہ شیخ رشید کے میدان میں شیخ رشید کے مقابلے میں اترے ہیں۔ اب شیخ رشید کو کہا گیا کہ گراؤنڈ صاف کر دو، سائڈ پہ ہو جاؤ۔ شیخ رشید کا اپنا حلقہ ہے، میں یہی کہوں گا کہ بہت پرانا شیخ رشید اس حلقے سے جیتتے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں 1 2 مرتبہ ہارے ہوں گے، اس کے بغیر ہر وقت وہ ہر الیکشن میں جیت کے دکھایا ہے۔ تو یہاں پہ حنیف عباسی کو موقع دیا جائے۔ شیخ رشید یہ بات نہیں مان رہا، جب شیخ رشید بات نہیں مانے گا، شیخ رشید کو جیل بھی جانا پڑے گا، شیخ رشید کو عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، شیخ رشید کو الیکشن کمیشن کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، شیخ رشید کو ایسے مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا جو شیخ رشید نے کبھی دیکھے بھی نہ ہو۔ اس کے بعد زیادہ تر لوگ بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں کہ فلاں پاکستان تحریک انصاف کے آزاد امیدوار نے قرآن پر حلف لے لیا۔ آیا یہ کیا بات ہے؟ کیوں امیدوار اٹھ گئے؟ کیا نوبت آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کو جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو قرآن کی مدد لینی پڑی؟ قرآن پر وہ حلف کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ میں آپ لوگوں کو ایک آسان طریقے سے سمجھاؤں، اس کے بارے میں نے پڑھا بھی ہے بھی، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت سیریسلی مسئلہ ہے۔ جب کسی شخص کو آمادہ کرنا ہو یا اس کو یقین دلانا ہو تب آپ قرآن پر قسم کھا سکتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کے ان کو یقین دہانی کرا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ نے جب قسم اٹھایا کہ میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور میں الیکشن میں کامیاب ہوا تو میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے کسی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ لوگ جس کی وجہ سے مجھے ووٹ دیتے ہیں وہ ہے عمران خان، میں عمران خان کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہ سراسر غلط نہیں ہے، پروپیگنڈے کرنا بند کر دے تب تک جب تک وہ اپنے اس وعدے پر، اس قسم پر قائم و دائم ہو۔ یہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ حلف اٹھا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے آزاد امیدوار ہیں اور نوجوان عمران خان کو چاہتے ہیں، اس شخص کو چاہتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھاتا ہو، اور وہ وفاداری دکھانے کے لیے امیدواران قرآن اٹھا رہے ہیں اور اس کے اوپر قسم اٹھاتے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے جو امیدوار قرآن پر قسم اٹھائے وہ تب تک عمران خان کے ساتھ رہے گا جب تک عمران خان زندہ ہے۔ ایک بہت بڑی نیوز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک بھر میں الیکشن کمپین شروع ہو چکا ہے اور مسلم لیگ نون نے بھی اوکاڑا سے اپنے الیکشن کمپین کا آغاز مریم نواز کی سربراہی میں کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتانا چاہوں، زیادہ تر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو میڈیا گروپس ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ اس جلسے کو بڑے ہوا میں اڑا رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جلسہ ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا۔ اس جلسے کی اندرونی کہانی، اس جلسے کا ہونا اور اس جلسے میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور اس جلسے پر کتنا خرچہ آیا، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ سب سے پہلے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے تعلیمی اداروں کو چھٹیاں دی گئی، اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آئے ہمارے جلسے میں جمع غفیر ہو۔ دوسرا، کروڑوں کے حساب سے اس جلسے کے اوپر پانی کی طرح پیسہ بہایا گیا۔
تیسرا، سرکاری ادارے کے ملازمین اس جلسے میں خوب شرکت کے لیے آئے تھے، کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو آپ لوگوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔